تعریف نہیں کرتا تو اپنے وجود کو منواتا ہے، اپنے انا کو منواتا ہے، اپنے ہونے کو منواتا ہے. ہاں یہ تیرا حکم ہے مگر میرا منشا یہ ہے، میرا منشا یہ ہے. تو یہ کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، لیکن یہ کہتا ہے تخت پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے سر حسین کو تخت طلا ہے کہ یہ آیت اس کے لیے نازل ہے. یہ مقام شرک ہے. جب ظلم اپنے کمال پر جاتا ہے تو شرک کی منزل تک پہنچتا ہے. تو اس مقام پہ غزالی فقط اسلام کی باتیں کر رہے ہیں کہ یزید کا اسلام باطل نہیں ہوتا قتل حسین سے. وہاں ہم گفتگو شرک پہ کر رہے ہیں کہ یہاں شرک ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اعلان انا کر رہا ہے اور اس شرک کو میں نے ثابت کیا نہیں، میری شہزادی زینب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بدترین انجام ہے یزید اس کا جو آیات الہی کا مذاق ہوا اور تکذیب کرے آیات الہی، تکذیب کرے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے، جو اللہ پہ جھوٹ بولے، جو اللہ پہ افترا کرے. قرآن شہزادی کہہ رہی ہیں بڑا سخت عذاب ہے اس کے لیے جو آیات الہی کی تکذیب کرے. ظالم تو شرک یہاں سے شروع، شرک یہاں سے شروع. اپنے سزا میں اس کی منزل ظلم، اس لیے کہ وہاں کیسے شرک، وہاں تو ذات واجب ہی کی جل کے جلوے ہیں. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، غیب کو حاضر پایا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اب شرک کا کیا مقام ہے؟ سب کہہ رہے ہیں سوا تیرے کوئی. تو شرک نہیں اب ظلم ہے، انجام شرک ظلم ہے. تو وہ مؤذن جب دنیا میں کہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، وہی مؤذن آخرت میں کہے لعنت اللہ علی الظالمین. اذان سے اذان تک، اذان سے اذان تک، حج اکبر سے محشر تک. اب کون بچ کے جا سکتا، کون اس پنجے سے نکل سکتا؟ کچھ دنوں کا اقتدار ہے، کچھ دنوں کی مہلت ہے، کچھ دنوں کی فرصت ہے. سمجھنے والے اگر سمجھیں، جاننے والے اگر جانا، مگر جن کی نگاہیں اس دنیا میں ہونے کے باوجود محشر پہ لگی ہوئی ہے. گفتگو ختم ہونی چاہیے اس مقام پر. میں کہہ رہا تھا وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ، امیر المومنین وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ سِيمَاهُمْ سِيمَ الصِّدِّيقِ، میرا تعلق اس قوم سے ہے کہ جن کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں، کلامہم کلام الابرار عمار اللیل منار النہار، ان کی باتیں نیکوں کی باتیں ہیں، راتوں کو بندگی کرتے ہوئے جاگنے والے، دن کو ہدایت کے منار بنے ہوئے. یحیون سنن اللہ و سنن رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کا احیاء کرنے والے. لا یعلون لا یغلون لا یستکبرون، غلو نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے. اور آخری منزل یہاں دنیا میں قلوبہم فی الجنان، یہ منزل. دل جنتوں میں ہے، دل جنتوں میں ہے، ان کو احتیاج جنت نہیں ہے. میرے تسلسل کو دیکھ رہے ہیں، قلوبہم فی الجنان، ان کے دل جنت میں ہے. اجسادہم فی العمل، اطاعت کی منزل ہے، عمل کیے جا رہے ہیں. عمل کیے، یہ نہیں کہ ہم کو تو جنت میں جانا ہے، عمل کیوں؟ یہ پہلو بھی سمجھ گئے. عمل میں مصروف ہے تاکہ کوئی نہ ان کے عمل پر اعتراض کرے، نہ ان کی بندگی پر کوئی اعتراض کر سکے، نہ ان کے آواز پر اعتراض کر سکے، نہ انجام پہ اعتراض کر سکے. عزیزو گفتگو ختم ہوئی. یہ آخری اس دامن سے وابستگی، اس دامن سے وابستگی جہاں مشرکین مکہ اعتراض نہ کر سکے. میں اور کسی کا نام نہیں لیتا. جہاں مشرکین مکہ اعتراض نہ کر سکے، شکست کھاتے کہ آپ میں یہ ہے، آپ کے بزرگوں میں یہ ہے، آپ کے گھرانے میں یہ ہے. آواز آئی کا منظور، نہ لڑنے کی ہمت، نہ اعتراض کرنے کا مقام. اور اس کے بعد اگر کبھی کسی دور تاریخ میں
کسی کوئی ریفلیکشن اگر پیدا ہو رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اور ایک انحطاط کی صورت اختیار کر لی. مشرکین مکہ کی حیت اور زوال پذیر ہوئی، کچھ اور حالتیں بدلی، اور اب اس منزل پر 1386 میں کہنے والے اس انداز سے گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. بچپن کا اسلام ہے، جوانی میں عصبیت ہے، بھائی کا پاس ہے، بیوی کا خیال ہے، بچوں کا لحاظ ہے کہ ان کے بعد ہم کو حکومت ملے گی، اس لیے یہ تندہی تھی، اس لیے یہ دل دہی تھی. اب جو بھی باتیں ہیں یہ سب بات کی باتیں ہیں، یعنی مشرکین کے مر جانے کی بات کی باتیں. مشرکین مر گئے، مشرکین مر گئے، مشرکین مر گئے. اور پھر جن کے سامنے یہ گفتگو ہوئی تھی وہ تھے کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ سب مسلمان ہو گئے. عرب میں پھر نہیں رہا کوئی، سب مسلمان ہو گئے. تو پہلے تو یہ کہتے تھے کہ قوم رسول کی مدد کر رہی ہے، ایک قوم رسول کی مدد کر رہی ہے، مگر آخر میں سب گھل مل گئے اور یہ کہا کہ نہیں، احترام ہے. مگر وہ گھل مل جانا غضب ہو گیا، گھل مل جانا غضب ہو گیا. ایسے مل گئے کہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، سب بندگی کر رہے ہیں. اس لیے کہ ابھی آراف نہیں ہے، ابھی آراف نہیں ہے، پہچان رہے ہیں پیشانیوں مگر ابھی حکم نہیں ہے. وعلی الاعراف رجال، ابھی اجازت نہیں ہے، پہچان رہے ہیں، پیشانیوں سے پہچان رہے ہیں. اچھا ہو. ایک آدھ مرتبہ دھمکی دی، کہا جانتا ہوں نوکہائے نیزہ پر قرآن کو چڑھا دیا ہے، قتل کر دو. ایک دھمکی دی، ہلکی سی دھمکی، قتل کر دو. میں جان رہا ہوں کہ قرآن ہے، کہا میں جان رہا ہوں وہ صامت ہے، میں ناطق ہوں، میں جان رہا ہوں، قتل کر دو. دنیا اشارے کو پانا سے، اشارے کو سمجھنے سے، ظلم پردہ قرآن میں چھپ ہے. عجیب جملہ ہے، اور دنیا کی تاریخ میں یہ جملہ محیط ہوگا. جب کسی نے ظلم کیا، قرآن کی آیت پڑھو، وہ یزید ہو یا کوئی اور، پردہ قرآن میں ظلم چھپ ہے. نہ کہا نیزہ پر قرآن کو عادت ہے چپ رہنے کی. نہ کہا نیزہ پر چڑھا دو، قرآن چپ. تاق میں رکھ کے تیر برسا دو، قرآن چپ. قرآن بولتا نہیں. امیر المومنین کہتے ہیں لا ینطق بلسان، قرآن زبان سے نہیں بولتا. لا بد لہ من ترجمان، لیکن اس کے لیے ایک ترجمان ہے، اس کی طرف سے کوئی بول رہا ہے، اس کی طرف سے کوئی بول رہا ہے کہ یہ قرآن پہ ظلم ہے، یہ قرآن پہ ظلم ہے. تم نے نو کہا ہے نیزہ پر قرآن کو چڑھا دیا، پارہا قرآن کو چڑھا دیا، قتل کر دو. لوگوں نے کہا نہیں، اپنے شاہ تمہیں ڈال دو تلوار. مالک اشتر نے کہا یا علی اس وقت کہاں؟ ہاں اس وقت. کہا مولا یہ فیصلہ کیسے؟ کہا مالک کربلا لازم ہے. ارشادات امیر المومنین، کربلا لازم. حسین ادھر آ، حسین ادھر آ، ظاہر بظاہر حسین. میں نے وہ ساری تدبیریں کی تھی کہ کربلا واقع نہ ہو. امیر المومنین ظاہر بظاہر میں نے یہ کوششیں کی تھی تاکہ کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ علی نے روکا نہیں، حسین دیکھ رہے. میں نے یہاں تک کوشش کی، لیکن کربلا مقدر، کربلا اٹل، کربلا محکم، متشابہ نہیں. کربلا متشابہ نہیں ہے، صفین متشابہ ہے. کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. صفین متشابہ ہے کہ پہچانا نہ جا سکا کون کدھر ہے، پہچانا نہ جا سکا. کوئی قرآن کے دامن میں ہے، کوئی الحکم للہ کے نعرے میں ہے. متشابہ ہے صفین، کربلا محکم ہے. تم ادھر جاؤ، یہ ادھر. ڈویژن ہے، ڈویژن ہے. اور اب صحیح طور پر صورت آراف
سورت پیارا تقسیم ہو جاؤ، تقسیم ہو جاؤ، ظلم ادھر ادھر، صبر ادھر، جہل ادھر، علم ادھر، بزدلی ادھر، شجاعت گناہ گاری ادھر، عبادت ادھر، جتنے صفات عقل کے ہیں وہ ادھر، جتنے صفات جہل ہیں وہ ادھر، تقسیم ہو جاؤ، فیصلہ سنا رہا ہوں، سزا و جزا کا ایک اور دن، بہت سنیے، یہاں قریب منزل، فیصلہ سنا رہا ہوں، جزا و سزا کا ایک اور دن، مگر تقسیم یہ ہے، تقسیم یہ ہے، پیشانیوں سے پہچان لینا، رجال کے دامن سے اگر لپٹے رہو تو تم میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو، ہر دور میں، ہر نسل میں، ہر زمانے میں تم پہچان سکو گے، تم پہچان سکو گے کہ کربلا کی تقسیم کا تطابق اور اپلیکیشن کہاں ہوتا ہے، کون کدھر ہے، کون کدھر ہے، ظلم کدھر ہے، عدل کدھر ہے، علم کدھر ہے، جہالت کدھر ہے، تم خود پتا چلا سکو گے۔ حسین نے اعلان کر، حسین نے اعلان کر دیا، اور اگر رسول نے غدیر قوم کے موقع پر بھائی کو بیان کر کے بتلایا رجل یہ ہے، رجل یہ، تو رجل کا تعارف کیا، عوام کا نہیں، عوام کا نہیں، عوام متشابہ، مگر کربلا میں علی اصغر کو بلند کر کے بتلایا، اب تو پہچان لو کون کہاں ہے۔ علی اصغر کو بلند کیا ہے، آنکھوں میں تصویریں پھر رہی، تصویریں پھر رہی، بچے کو دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور دیکھا سب نے، اور بے اختیار زبان امام سے یہ جملے نکلے، رباب تیرے بچے کو لے گئے تھے پانی پلانے، مگر رباب کیا کریں، کیا کریں رباب، کسی نے پانی نہیں، اور اگر رباب میں تیرا امام ہوں تو تو میرا حکم مانے گی، میرا حکم مانے، فرزند رسول حکم مانوں، حکم مانوں، نظر گود میں، بچے پر نگاہ ہے، ہاتھوں پر بچہ ہے، بچے پر ابا ہے، ماں کی نگاہ ان ہاتھوں پر، اور ابا پر، لے رباب یہ ہے تیرا بچہ، قیامت تک رہے گی یہ داستان دنیا میں۔ کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے، اللہ رے صبر ام رباب، گفتگو یہاں شروع ہوتی ہے مسائل کے سلسلے، ام رباب کا صبر، ام رباب کا صبر، ادھر ظلم کا کمال، کتاب قتل شہیدی کے لیے شہادت اصغر باب آخر، کتاب قتل شہیدی کے لیے شہادت علی اصغر باب آخر، اور منزل صبر پر قلب رباب، حکم امام سے صبر کی اس منزل پر کہ مولا اب صبر کریں، مولا اب صبر کروں گی، امام آگے، رباب پیچھے پیچھے، ایک منزل پر بیٹھ گئے،
ننھی سی قبر کھول بچے کو قبر مادر موسیٰ قربان کہ جب چھوٹے سے بچے کو نوزائیدہ بچے کو حکم پروردگار سے دریا میں پھینک دیا آواز آئی لا تخافی مادر موسیٰ ڈرنا نہیں لا تحزنی محزون نہ ہونا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین موسیٰ آپ کی ماں تیرا رب وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھ سے اس بچے کو پھر ملا دوں گا میں اس بچے کو مرسل بناؤں گا ہم وعدہ کرتے ہیں انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین مادر موسیٰ مطمئن ہے میرے پروردگار نے وعدہ کیا ہے میرا بچہ مجھ سے مل جائے گا باجوں میں دریا کی ڈال دیا تابوت بنا کر صندوق بنا کر پھر بھی بہن سے کہا ساتھ ساتھ جانا ایسا نہ ہو کہ موجوں کی عزت میں میرا بچہ اور جب دور نکل گیا صندوق تو قرآن کہتا ہے قریب تھا کہ چیخ نکل جائے قریب تھا کہ چلا اٹھے قریب تھا کہ نوحہ کرے ہم نے پڑھ کے قلب مادر موسیٰ کو تھام لیا خبردار اس وقت نہ رونا اس وقت نہ گھبرانا وہ مرسل ہونے والا ہے میرے پروردگار موسیٰ کے دل کا تو یہ اعتبار آئے ربا اب چپ ہے کہنے چلے رباب چپ ہے سامان لٹا رباب چپ ہے قافلہ کوفہ گیا رباب چپ ہے قافلہ شام آیا رباب چپ ہے قید خانے میں آئی رباب چپ ہے ایک بچی طرف شام سے چلا شہزادی چپ ہے زینب کا دل چپ نہ ہو سکا زینب کا دل رک نہ سکا جاتے جاتے شام والوں سے کہہ دیا کہ میری بچی اکیلی ہے میری بچی اکیلی ہے مگر رباب خاموش ہے کربلا پہنچی زینب کے نالے سنے شہزادیوں کے بیان سنے چپ ہے اب کچھ نہیں کہتی 3 دن یہ قافلہ رہا کربلا آواز آئی یہ قافلہ تیار ہو چکا مدینے کے لیے سواریاں سوار ہو جائیں شہزادیاں سوار ہوئی عابدہ بھی وہاں سوار ہو گئے شہزادی زینب اپنے ناقے پر سوار مڑ گیا بھائی کی قبر کو سلام کیا سلام کرتے کرتے رک گئے قبر کا کون ہے قبر سے کون لپٹا ہوا ہے قبر سے کون لپٹا اتر گئی علاقے سے آگے پوچھا کون ہے ایک مرتبہ آواز آئی
یہ وقت تھا گفتگو کا، اب یہ وقت تھا اظہار مدعا کا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بنت رسول مدینہ جا کے کیا کروں گی؟